اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم اللہم صل صل على علی محمد محمد وعلى وآل محمد محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ محمد افنان، علی عباس، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ تحسین فاطمہ خانم، صائم بطول، نشاط فاطمہ رضوی و نشاط فاطمہ نقوی و رئیس زہرا و مہر فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا۔ جی سلامت رہیں۔ ہماری گفتگو کتاب سرف سعادہ میں چل رہی تھی۔ کل ہم نے ریویژن پیچھے سے کیا، یعنی مطلب یہی سرف سعادہ بخشے اسم، سرف سعادہ بخشے اس چیز کے بارے میں جی بتایا تھا کہ مصدر کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ تقسیمات اسم شروع کی تھی۔ مبحث اول، اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا اسم ہے جو حدث یا حالت پہ دلالت کرے، حدث یا حالت پہ دلالت کرے، حدث یا حالت پہ دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ پھر بتایا مصدر کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مصدر اصلی، ایک مصدر میمی، ایک مصدر صناعی، ہے نہیں؟ مصدر کی 3 قسمیں بتائیں، مصدر کی مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر صناعی، ٹھیک ہے۔ پھر کہا مصدر اصلی 2 طرح کا، یا تو فعل ثلاثی مجرد کا مصدر ہوگا اصلی، یا غیر ثلاثی مجرد کا۔ بتایا غیر ثلاثی مجرد جو فعل ہے، یعنی ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید فعل جو ہیں، ان کا مصدر اصلی کا وزن معین ہے، ہر ایک کا وزن مصدر کا، مصدر اصلی کا وزن معین ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فعل ثلاثی مجرد کا جو مصدر اصلی ہے اس کا وزن معین نہیں، سماعی ہے۔ کیا ہے؟ عرب نے جس وزن پہ جس کا استعمال کر لیا ہمیں بھی وہی کرتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے کچھ بتایا تھا، کچھ غالبی مقامات ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو اس وزن پہ آئے گا، اکثر ایسا ہوتا ہے جی۔ تو ہم نے 3 تو پڑھ لیے تھے کہ فعلا، فعلا، فعلا کے بارے میں، کہ اگر فعلا لازم ہوگا تو مصدر اس کا کس وزن پہ آئے گا؟ فعل کے وزن پہ نہیں، فعول، فعلا، فعلا اگر لازم ہوگا تو اس کا مطلب فعول کے وزن پہ، جیسے جلاسہ کا جلوس، جلاسہ کا جلوس، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آگا گلے میں جی کچھ نہیں تو آئیے۔ فعلا اگر لازم ہو تو اس کا مصدر اکثر آپ کو فعول کے وزن پہ ملے گا، جیسے جلاسہ سے جلوس، جلاسہ سے جلوس۔ فعلا اگر لازم ہو تو اس کا مصدر فعل، جیسے فرح کا فرح، اور فعول ہوتا ہی لازم ہے، یہ ہم نے لکھ لیا تھا۔ لیکن میں ہیڈنگ نہیں لکھ رہا کیونکہ ہیڈنگ پچھلے اس میں لکھوا رکھی تھی، اسی کے آگے لکھیے گا۔ کتنے مقام لکھ لیے تھے ہم نے؟ 3 لکھ لیے تھے، فعلا کے بارے میں، فعلا کے بارے میں، اور فعولا کے بارے میں، اور بولیے فعولا کے بارے میں۔ اب ہم لکھتے ہیں نمبر 4، نمبر اسی کے آگے لکھیے گا، میں ہیڈنگ نہیں ڈالوں گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 یعنی ثلاثی مجرد کے فعل اصلی کے غالبی مقامات، غالبی مصدر اصلی کے ثلاثی مجرد کے غالبی موارد۔ 3 موارد ہم نے پڑھ لیے تھے۔ چوتھا مورد ہے اگر فعل، یہاں پہ ہے فعلا اور فعلا دونوں، فعلا اور فعلا دونوں، چاہے فعلا ہو چاہے فعلا اور فعلا، بولیے کچھ تو بولیے، فعلا اور فعلا۔ آن لائن والے کوئی تو میری بات تو دہرا ہی سکتے ہیں۔ جی فعلا اور فعلا اگر دونوں متعدی ہوں، اگر فعلا اور فعلا دونوں متعدی ہیں، دونوں متعدی ہوں، اگر دونوں متعدی ہوں تو ان کا مصدر، تو ان دونوں کا مصدر تو ان دونوں کا مصدر صائم نشاط، ہیلو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آگا آ رہی۔
فاعل کے وزن کا آتا ہے. کس کے؟ فعال عین ساکن فعل فاعلون. کس وزن پہ؟ فاعل کے فعال وزن پہ آتا ہے. وزن پر ٹھیک ہے. آپ مثال دیکھیے مثلا قصبہ متعدی ہے نہیں ہے فعال کے وزن پہ؟ جی قصبہ سعید العلم، سعید نے علم کسب کیا مثلا جی. جی تو قصبہ فعال ہے متعدی ہے، اس کا مصدر آئے گا کاسب. کیا آئے گا؟ کاسب. دیکھیے فاعل کے وزن پہ ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے. جی آقا. فہمہ کو دیکھیے فاعل کے وزن پہ ہے. فہمہ فائمہ فائلہ جی فاہمہ فاہمہ یا فہمت. فہمت رئیسۃ المسئلۃ، رئیسہ نے مسئلے کو سمجھا. تو مسئلہ کا مفعول ہے نہیں متعدی ہے نہیں فہمہ. جی فاعل کے ساتھ مفعول بھی چاہیے تھے. تو آپ دیکھیے اس کا مصدر کس وزن پہ آئے گا؟ فہمون. دیکھیے فاعل کے وزن پہ ہے کہ نہیں؟ جی جی جی. نمبر 5 جی کسبہ کا مطلب کیا ہے مولانا؟ اس نے کمایا، جی حاصل کیا. نمبر 5 ثلاثی مجرد. اب ثلاثی مجرد مطلقاً یعنی چاہے جس وزن پہ ہو، چاہے فعالہ کے وزن پہ ہو جی، چاہے فاعلہ کے وزن پہ، چاہے فعولہ کے وزن پہ. فعولہ ثلاثی مجرد مطلقاً یعنی میں خود لکھ دیتا ہوں آپ کی آسانی، چاہے جس وزن پہ ہو. ثلاثی مجرد یعنی چاہے ثلاثی مجرد فعل مطلقاً یعنی چاہے جس وزن پر ہو، اگر درد یا مرض پہ دلالت کرے. اگر درد یا مرض پر دلالت کرے، مرض پر دلالت کرے. کوئی آپ کو ایسا فعل دکھے ثلاثی مجرد کا جو درد پہ یا بیماری پہ، درد پر یا بیماری بیماری پہ دلالت کرے. اب فرق نہیں کرتا کہ وہ ثلاثی مجرد چاہے فعالہ کے وزن پہ ہو یا فعیلہ کی، چاہے جس وزن پہ ہو، فرق نہیں کرتا. اگر درد یا بیماری پہ دلالت کرے تو اس کا مصدر فعال کے وزن پہ آتا ہے. تو فعال سے آتے سے زکام. جی اس کا مصدر فعال کے وزن پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. فعال فعال کے وزن پہ آتا ہے. مثال کے طور پر زکامہ فعل ثلاثی مجرد ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے. زکامہ کس بیماری پہ دلالت کر رہا ہے؟ بیماری پہ یا نہیں؟ جی اس کا زکام مصدر آئے گا زکام. زکام. زکام فعال کے وزن پہ. سردی لوگ جانا، کولڈ ہو جانا ہے نہیں، زکام. زکامہ کا زکام. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ دیکھیے فعالہ کے وزن پہ ہے، چاہے فاعلہ کے وزن پہ کوئی ایسا ہو فعل جو درد یا بیماری میں دلالت کرے، چاہے فعالہ کے وزن پہ ہو. ٹھیک ہے نہیں؟ اس کا اگر درد یا بیماری پہ دلالت کرے تو اس کا مطلب فعال کے وزن میں آتا ہے. جیسے سعالہ. سعالہ سعالہ کسے کہتے ہیں؟ سعالہ. دیکھیے فعال کے وزن پہ آئے گا سعال. سعال عین سے، کبھی حمزے سے کہتا آلہ کے معنی تو سوال کرنا ہے، یہ عین سے. سعالہ سینے کے درد کو کہتے ہیں جی. سعال سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ سعال کہتے ہیں جی. سفال. اب بتائیے اگر ثلاثی مجرد چاہے فعالہ ہو چاہے فاعلہ ہو، فرق نہیں کرتا کس وزن پہ، اگر وہ بیماری پہ درد پہ دلالت کرے تو اس کا مصدر اکثر آپ کو فعال صائم فعال کے وزن پہ. جی آقا
تو بولیے، ساتھ دیجیے ساتھ دیجیے، ٹھیک جی ہے جی. جی تو اس کا مطلب فعال کے وزن پہ ہے. سعالہ کا آئے گا سعال، سینے میں درد، اس کو سعالہ یعنی سعال. جی تو یہاں پر مطلقاً سے مراد یہی نہیں ہے کہ چاہے وہ اس وزن پہ ہو، بلکہ یہ بھی ہوگا چاہے وہ جس وزن پہ ہو، اور چاہے وہ لازم ہو چاہے متعدی ہو، مطلقاً چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو چاہے جس وزن پہ ہو. اگر وہ اس پہ ثلاثی مجرد درد یا بیماری پہ دلالت کرے، نشان فاطمہ نقوی و رضوی، تو اس کا مصدر فعال کے وزن پہ فعال آتا کے ہے. وزن پہ آتا فعال کے ہے. وزن پہ آتا ہے. اور اگر فرق نہیں کرتا بھی، یہ یاد رکھیے گا کہ کس وزن پہ ہو، ٹھیک ہے. اور اگر ثلاثی مجرد فرق نہیں کرتا، یہ بھی یاد رکھنا. آواز پہ دلالت کرے، آواز پر دلالت کرے. دلالت کرے، دلالت کرے تو اس کا وزن جی فعال یا فعیل کے وزن پہ آئے گا. فعال یا فعیل کے فعیل وزن پر آئے گا. وزن پر آئے گا. فعال یا فعیل کے وزن پہ. فعال یا فعیل، یا فعیل کے وزن پر آئے گا. فعال یا تو فعال کے وزن پہ ملے گا یا فعیل کے وزن پہ. یا فعیل. صرخہ چلانے کو کہتے ہیں، نہیں صرخہ سواد سے. دیکھیے آواز پہ دلالت کر رہا ہے، نہیں صرخہ کا ہو جائے گا سوراخ، فعال کے وزن پہ ہے نہیں. جی جی. جی اور سہالہ سواد سے، سہالہ کا ہو جائے گا فعال. سہیل. صحیح. سہیل یا فعیل کے وزن پہ ملے گا یا فعال کے وزن پہ ملے گا. صحیح ہے نہیں. جی نمبر 7. اور اگر چاہے وہی بات ہے نہیں، ثلاثی مجرد مطلقاً اگر بیماری یا درد پہ دلالت کرے تو فعال، آواز پہ دلالت کرے تو فعال یا فعیل، اور اگر مخالفت یا امتناع، امتناع نہیں روکنا، مخالفت پہ دلالت کرے یا امتناع پر دلالت کرے تو اس کا وزن جی اس کا وزن فعال کے وزن پہ آتا ہے. کس کے؟ یا آتا ہے. ٹھیک ہے. فعال ٹھیک ہے. آبا، آبا کے معنی کیا ہے؟ اس نے انکار کیا، مخالفت ہے نہیں ہے، تو اس کا آئے گا کہ فعال ابا. ابا یعنی انکار. نفرا، نفرا ٹھیک ہے. نفرا سے ہو جائے گا، بولیے فعال کے وزن پہ نفار. نفرا سے نفار نکار. لکھ لیا جی.
لکھ لیا سب نے؟ مٹا دوں؟ جی آقا اسکرین شاٹ بھی لیا؟ لے لیا. جی لے لیا. ٹائم 1-2 منٹ ہے ابھی، لیکن چلے آگے لکھ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ لوگ کیا کیجئے گا، ایسے تھوڑا تھوڑا میں لکھواتا ہوں تاکہ آپ یاد کر لیں. یاد رکھیے گا ان باتوں کو. اگر ثلاثی مجرد فعل بولیے درد پہ یا بیماری پہ دلالت کرے تو اکثر فعال کے وزن پہ ملے گا. اگر بولیے آواز پہ دلالت کرے، کیسی بھی آواز ہو، ٹھیک ہے، تو فعال کے وزن پہ یا فعیل کے وزن پہ. اور اگر مخالفت و امتناع پر دلالت کرے، روکنے، تو پھر فعال کے وزن پہ آپ کو اس کا وزن ملے گا. ان سب کو دیکھ کے آپ کو کیا پتہ لگا کہ ثلاثی مجرد کے وہ مصدر جو اصلی ہے اس کا وزن مختلف ہوتا رہتا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ٹھیک ہے. خدا حافظ مولانا. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.